درس قرآن تفسیر تبیان القرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت کیجئے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے یعنی کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ دنیا میں جب میرے مسلمان بندے اپنے پروردگار سے دعا و استغفار کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے پیچھے پڑ کر تم نے مجھے بھی بلا دیا تھا کہ جیسے تمہاری ان حرکتوں کی سزا دینے والا ہی کوئی نہیں ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے اور تم جو اپنی عقل روشن خیالی اور ترقی پسندی پر گھمنڈ کرتے تھے اس ذلت و ناکامی کے عذاب میں گرفتار ہوئے ان بیچارے غریب مسلمانوں کا کیا بگڑا انہوں نے تمہاری ایذاؤں کی چند روزہ کلفت و مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا جس کا پھل آج ان کو یہ ملا کہ وہ ہر طرح کامیاب اور ہر طرح کی نعمتوں سے شادکام ہیں اور تمہارے حصے میں صرف مصیبت ہی آئی قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے ہوگے وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے سو گننے والوں سے پوچھ لیجئے یعنی فرشتوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا کہ بے شک تم تھوڑی ہی مدت رہے کاش تم سمجھتے ہوتے یعنی آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے لیکن دنیا میں جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام تم کو یہی بات بتاتے رہے کہ دنیا کی زندگی بس چند روز کی ہے اسی کو اصل زندگی نہ سمجھ بیٹھو اور اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے کاش اس وقت تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہوتا تو دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں پر مغرور نہ ہوتے اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر کفر و نافرمانی نہ کرتے اور اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے کہ وقت گزر چکا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون افحسبتم سے ختم سورت تک کی آیتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے اس لیے اس کو وظیفہ بنا لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سخت بیمار شخص کے کان میں یہ آیتیں پڑھ کر دم کر دیں
تو وہ اچھا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو کیا تم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو محض بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سب دنیا کا کارخانہ محض کھیل تماشا ہے۔ تم جو چاہے کرو اور جس طرح چاہے رہو، کچھ بات پرس نہ ہوگی، اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ یعنی کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ تم ہمارے پاس واپس نہ لائے جاؤ گے؟ دنیا میں تو نیکی اور برائی کا پورا بدلہ ملتا نہیں۔ اب اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آخرت کی نہ ہو جہاں پورا بدلہ ملے تو دنیا کا یہ سب نظام بے نتیجہ ہو جائے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ غرض اللہ بہت ہی عالی شان ہے، یعنی اس کی شان اس سے عالی اور بالا اور برتر ہے کہ وہ کوئی بیکار اور یوں ہی بے مقصد کرے، اور اس سے کہ اس کے بندے اس کی خدائی میں اس کے شریک ہوں، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک ہے۔ تو جب وہ عرش جیسی سب سے بڑی مخلوق کا مالک ہے تو یقیناً وہ ہر چیز ہی کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے جس پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے یہاں ہوگا، یعنی وہ حساب اور پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ یقیناً کافر فلاح نہیں پا سکتے، ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی نجات نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور اصل کامیابی آخرت کے عذاب سے بچ جانا ہے۔ محض دنیا کی دولت اور آسائش تو کافروں کو بھی ملتی رہتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور آپ یوں کہا کریں کہ اے میرے پروردگار، مغفرت کر اور رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کفار خود دعا و استغفار کرنے کے بجائے دعا و استغفار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر آیات 109 110 میں گزرا، تو خیر وہ جو چاہے کریں، مگر آپ اور دوسرے مسلمان بھی بدرجہ اولا دعا و استغفار کرتے رہا کریں۔ صدق اللہ